جی بھائی، اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو کیسے مانیں؟ بھائی دیکھا تو آپ نے اپنی سانس کو بھی نہیں، اپنی روح کو بھی نہیں، آپ مانتے ہو تو اللہ دیکھنے کی چیز تھوڑی، یقین کی چیز ہے اللہ تو اور اسی یقین کا آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ جو قرآن شروع ہوتا ہے غیب پہ ایمان لانا، اور سب سے بڑا غیب تو اللہ ہی ہے، تو ہم اس کے غیب میں ہوتے ہوئے اگر اسے مان لیں گے تو یہ تو کہنا بیکار کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو کس طرح سے مان لیں۔ تو آپ نے تو امریکہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے تو اپنی روح کو نہیں دیکھا، آپ نے بہت ساری چیزیں، آپ نے ہوا کو نہیں دیکھا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اپنا ایمان مکمل اور کامل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو مانیں، اور بنا دیکھے مانیں، اور بے انتہا مانیں۔ ٹاپ پرائرٹی آپ کی اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، ہم اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اس نے پوری کائنات ہماری وجہ سے بنائی ہے اور ہم اپنے لیے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اگر واقعی آپ قرآن اللہ کو ماننا اور جاننا چاہتے ہو تو قرآن میں غوطہ زن ہونا شروع ہو جاؤ، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی معرفت بھی مل جائے گی، اللہ کی پہچان بھی مل جائے گی، اللہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ میرا بیٹا بیوی کے کہنے پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، 12 سال سے نہیں ملتا ہے۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، بیوی کے کہنے پہ 12 سال سے نہیں ملتا۔ یہ بڑی سخت بات ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک بار جو ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا دم نہیں نکل رہا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ اسے کلمے کی تلقین کرو، تو ان کے منہ سے کلمہ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہاں، اور پوچھا کہ بھائی اس کی ماں زندہ ہے؟ کہ ہاں زندہ ہے۔ کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی ماں کو راضی کرنے کے لیے گئے، لیکن جب اس نے منع کر دیا کہ یہ میرے ساتھ بہت سختی کرتا تھا اور میں جو ہے اسے معاف نہیں کروں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرو اور اس صحابی کو اس پہ ڈال دو اور آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں تڑپ گئی یہ بات سن کے کہ حضور کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ میرے بچہ آگ پہ جلے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے 70 گنا زیادہ آگ جو ہے وہ وہاں اس کا انتظار کر رہی اوپر، تو اس سے تو بہتر یہ ہے اگر تو نے اسے معاف نہ کرا تو یہ ایسی آگ میں جلے گا۔ تو جو بھی بچے اپنی ماؤں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی وجہ سے، وہ سمجھ لیں بیوی تو مل جائے گی، ماں دوبارہ نہیں ملے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میں ماں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے بد دعا نہ کرے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے سجدوں میں۔ جیسے اس کا نام اگر حامد ہو اور اس کے والد کا نام ہارون ہو تو اللہم دیہی حامد ابن ہارون، اللہم دیہی حامد ابن ہارون، کسی اور رشتہ دار کے ذریعے اسے کہلوائے۔ خدا نہ خواستہ اس مدت میں ماں کی یا اس بیٹے کی موت ہو گئی تو اس بیٹے کے لیے بہت برا معاملہ ہوگا۔ اس لیے فوراً یہ عمل شروع کریں، اللہ سے دعا کریں۔ باقی میں بھی دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے دے۔ مجھے سامان بیچتے ہوئے قسم کھانے کی عادت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سامان بیچتے ہوئے قسم کھانے کی عادت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، فوراً چھوڑیں ان سے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بات فرمائی ہے کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ جھوٹی قسم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قسم کے بارے میں، اس لیے قسم کھانا بند کر دیں آپ، مال میں آپ برکت دیکھنا پھر انشاءاللہ۔ کیا نماز قضا ہونے پر اگلے دن کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نماز قضا ہونے پہ اگلے دن کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں؟ بھائی قضا کا تو تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ صرف 2 وجہوں سے اگر آپ کی نماز نکل جاتی ہے، یا تو آپ سوتے ہی رہ گئے یا آپ پڑھنا بھول گئے، تو آپ یاد آتے ہی پڑھ دیں یا اٹھتے ہی پڑھ دیں، تو آپ کی وہ نماز قضا میں نہیں گنی جائے گی بلکہ وہ آپ کی ادائی نماز ہوگی۔ نماز قضا کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، لوگ بڑی آرام سے قضا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دین کو اچھی طرح سے پڑھو سمجھو، اسی لیے ملا کے نماز پڑھانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ بنا عذر بھی ملا کے ظہر اور عصر پڑھ کے دکھا دی، مغرب اور عشاء پڑھ کے دکھا دی مدینے میں۔ بخاری شریف کی 1 سے لے کے 10 تک حدیثیں پوری ہیں اس میں نماز کے چیپٹر میں، اور مسلم شریف میں۔ اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں سواری میں ہوں کبھی نماز قضا نہیں کیا کرتے تھے، ورنہ اگر نماز کا تصور اسلام میں قضا کرنے کا ہو تو عورتوں کی حیض کی نمازیں معاف نہ ہوں بلکہ بعد میں
پڑھنے کا حکم ہے جیسے روزے رکھنے کا. تو اس لیے نماز قضا اگر آپ کی اس وجہ سے ہو جاتی ہے جو میں مجھے بتا رہا، تو آپ فوراً پڑھیں، اگلے دن کا انتظار نہ کریں. کیا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان تھے؟ ان کا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پہ انسان تھے. بھائی لگتا تو ہے کروڑوں سال تک یہ پہلے تو یہاں نباتات ہوئے، پھر یہاں جنات ہوئے، اس کے بعد پھر انسانوں کی تخلیق اللہ نے چاہی تو پھر اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ انسان کی پہلے تربیت ہوتی رہی سالہ سال، اس کے بعد پھر جب پوری تربیت ہو چکی اور شعور اور علم اسے مل گیا تو آدم علیہ السلام کو بنا کے اللہ رب العزت نے ان میں جو ہے روح پھونک دی. مطلب اس سے پہلے انسان تو رہے ہوں گے لیکن ان میں روح نہیں تھی، جیسے جانوروں میں روح نہیں ہوتی، تو وہ انسانی زندگی نہیں کہلائے گی. مطلب وہ تھے تو انسانوں جیسے، مگر وہ تربیت کے لیے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں سال جو ہے ان کی تربیت ہی ہوتی رہی. جب اللہ نے انہیں کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد ان میں روح پھونک کے پھر کمپلیٹ انسان بنایا گیا جن کا اب حساب کتاب ہونا ہے. قرآن سے استخارہ یا فال نکالنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن سے استخارہ یا فال نکالنا ٹھیک ہے؟ بھائی کسی حدیث سے تو ثابت ہے نہیں. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، وہ فال نکالنے کے لیے تھوڑی آئی ہے. یہ تو ہدی للمتقین ہے. تو یہ جب استخارے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا کے گئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے کی دعا حضور اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، تو پھر تو اس کے بعد بھی قرآن کا مس یوز کرنا ہوا میرے نزدیک. تو یہ کہ آپ اس سے فال نکال لیں یا اس سے آپ اس طرح کی چیزیں یا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، تو میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی بالکل. کیا عورتوں کو چوڑیاں پہننا فرض ہے؟ نہ پہننے پر ان کے حق کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ کیا عورتوں کو چوڑیاں پہننا فرض ہے؟ کیا ان کے ہاتھ کا کھانا جو چوڑی نہ پہنتے ہیں جائز ہے؟ بھئی یہ تو بیکار کی بات ہے کہ وہ چوڑیاں نہ پہننے والوں کے ہاتھ کا کھانا، یہ عورتوں میں الٹی سیدھی باتیں اڑی ہوئی ہیں. چوڑیاں پہننا فرض نہیں ہے بلکہ علامت ہے عورت ہونے کی. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ چوڑیاں ضرور پہنا کریں عورتیں، کیونکہ حضور نے منع کیا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. تو اگر ہاتھ ننگے ہوں گے تو مردوں کے ہاتھ ننگے ہوتے ہیں، تو عورتوں کو ضرور چوڑی چاہے 2-4 ہی چوڑیاں ڈال لیں ضرور پہننی چاہیے میرے نزدیک. کیا چہرے کا میک اپ کرنا مردوں کو ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مردوں کو چہرے کا میک اپ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں منع ہی نہیں ہے. مردوں کو تو پردے میں رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بچنا چاہیے کہ وہ میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، نامحرم مردوں کے سامنے جاتی ہیں. عورتوں کو صرف اجازت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرنے کی ہے، ورنہ آپ باہر جا رہی، آپ سفر میں جا رہی، آپ نے ہلکی سی کریم بھی لگائی اگر میک اپ کے لیے دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ گناہ گار ہو گئیں. تو ہمارے ہاں تو نعتیں پڑھتی ہیں ایسے ایسے میک اپ کر کے اور دینی مجلسوں میں جاتی ہیں عورتیں، اور آواز تک کا پردہ ہے عورت کی، تو ان کے چہرے پھر یہ ٹی وی پہ آتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ میک اپ کرنا عورتوں کا جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب عام عورتوں کا بھی ہلکی پھلکی جو لپسٹک اور وہ لگاتی ہیں اور باہر غیر مردوں میں جاتی ہیں، دکانداروں میں، بازاروں میں یا شادیوں میں، کسی بھی قیمت پہ مقبول نہیں ہے. صرف عورتوں کی مجلس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر مرد اگر انہیں دیکھیں میک اپ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ گار ہوں گی. میری بیوی گھر کے کام نہیں کرتی ہے، کہتی ہے جب پیسے ہیں تو نوکر رکھ لو، مجھے اور بچوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر کے کام نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے پیسے ہیں تو نوکر رکھو اور ہم ان کا فائدہ اٹھائیں پیسوں کا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے. اب وہ کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت عائشہ سے زیادہ تھوڑی ہوگی جو گھروں کے کام کرتی تھی، اپنے بچے خود پالنے، چکی پیسنی، مشق سے پانی لانا، یہاں تک کہ کمر پہ اور ہاتھوں پہ ٹھیٹے پڑ گئی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک بار جب غلام آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی کہ حضور کچھ جو ہے وہ خادم ہمیں بھی دیے جائیں اب مال غنیمت میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر آ کے بتاؤں گا. اور پھر گھر آ کے انہیں جو تحفہ دیا ہے وہ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، جو آپ تسبیح فاطمی کہتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہی تو ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کر. تو یہ جو ہے عورتیں جو گھر کا کام کریں، یہ تھکن اتارنے کی بہترین تسبیح بتا رہا میں آپ کو. تو جو یہ حرکتیں کرتی ہیں، جو جملے اختیار کرتی ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ تکبر کے معاملے میں آئے گا. اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ ناکارہ ہو جائیں اور آپ کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، تھائرائیڈ ہو جائے. گھر کے کام سے عورت کی رونق ہے، عورت کے گھر کے کام سے ہی گھر میں برکت ہے.
اور مرد کی بھی چہتی ہوتی ہے اور خاندان والوں کی بھی، لیکن جو عورتیں ہر کام نوکروں سے کراتی ہیں، خود موبائلوں میں یا کٹی پارٹیوں میں یا اپنی دوستوں کی محفلوں میں ان کی رونق بڑھانے کے لیے زندہ ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کی رونقیں یہیں تک ہیں۔ آج قرآن کی آیتوں میں ابھی آیا تھا کہ ان کی محفلیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے پیروکاروں کی محفلیں، وہاں پتہ لگا کس کی محفل زیادہ بہتر تھی، کہ کون زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں مقبول محفل والا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کو کون سی تسبیحات پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو کون سی تسبیح پڑھیں؟ بھائی ویسے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ الحمدللہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ، مطلب بہت سارے اللہ کے جو بھی اچھے اچھے نام ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں تھینکفل ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کا شکر گزار، کہ آپ دل سے مانیں کہ مجھے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے علم ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے اچھی بیوی ہو، اچھی ماں ہو، اچھا گھر ہو، اچھے بھائی ہوں، مطلب آپ کو دل میں یہ بات آنی چاہیے۔ تو یہ ہے اصل تو شکر گزاری، چاہے آپ زبان سے نہ بھی کریں، تسبیح نہ بھی کریں، تو یہی آپ کا ذکر ہوگا اگر آپ دل سے اللہ کو مانیں گے کہ مجھے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ ادریس علیہ السلام آج ذکر آیا قرآن میں، ایک نبی گزرے ہیں، یا پچھلے اس میں شاید آیا تھا، تو ان کا میں نے ایک روایت میں بات پڑھی تھی کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ شکر ادا کس طرح سے کریں، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جو جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگا دو، یہی اس کا اصل شکر ہے۔ تو اپنی دولت، اپنی صحت، اپنا رتبہ، اپنی کرسی، اپنی جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں اللہ کی دی ہوئی، اور وہ سب اللہ کی راہ میں، اللہ کے ان محروم بندوں میں لگا دیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ شکر ادا ہوگا۔ اب جیسے سردی آنے والی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ ان کے لیے گرم ٹوپوں کا، جیکٹوں کا، مفلروں کا، گرم پاجاموں کا، گرم مطلب جو جو آپ کر سکتے ہوں غریب لوگوں کے لیے ان کا انتظام کریں، تو یہ شکر گزاری ہوگی، آپ کے مال کی شکر گزاری ہوگی۔ قرآن کو آسانی سے کیسے سمجھیں، کوئی تفسیر؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کو آسانی سے کیسے سمجھیں؟ بھائی اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں آپ، اور ویسے تو بہت ساری تفسیر ہے، مگر میں نے جس سے شروعات کی تھی وہ تفسیر القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کا، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو 108 یا 114 کیسٹیں میں نے سنی تھی یہ ترجمہ قرآن کی، اسی سے میں نے قرآن سیکھا۔ اور اب جو میں مطالعہ کرتا ہوں وہ مولانا جونا گڑھی ہیں، اہل حدیث بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا ترجمہ جو ہے مکے سے ملتا ہے، تو میرے پاس تو وہی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے جو کئی تفسیریں پڑھ رکھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو آپ کو سیکھ دے گی وہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو پورا جو قرآن کا ترجمے کی 114 کیسٹیں ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بہت فائدہ ہوا، میں نے انہیں غائبانہ طور پہ استاد مان لیا تھا، حالانکہ میں ان سے پھر بعد میں جا کے بھی ملا 2 بار، انہوں نے میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھا، الحمدللہ دعائیں بھی دی بہت، تو مگر میرے استاد وہی ہیں قرآن کے۔ قرآن مجھے سکھایا اصل میں ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے الحمدللہ، مطلب میں بس دیوانوں کی طرح سے ان کی کیسٹوں کے پیچھے پھرتا تھا، ٹی وی پہ ان کے پروگرام آتے تھے، بس میرا حال برا تھا ان دنوں کہ اس طرح قرآن میں سیکھ لوں۔ تو جسے جب لگ جائے گی نا اس کی، یہ ایسا سبق ہے کہ جسے یہ سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہیں ملی۔ تو ایک بار آپ قرآن کی طرف آگے دیکھیں، وہی حدیث قدسی یہاں کام کرے گی کہ میری طرف 1 قدم بڑھو تو میری رحمت تمہاری طرف 10 قدم پڑے گی، میری طرف چل کے آؤ تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی۔ تو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، قرآن تو آپ کی خود مدد کر دے گا، اللہ آپ کی خود مدد کر دے گا اپنا کلام سمجھائیں۔ بس 2 نفل پڑھ کے آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں، جون سی بھی زبان آپ کو آتی ہے، آپ یقین کریں ایک بار میں اگر تھوڑی بہت بوریت ہوگی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے میں جانتا ہوں۔ اور آپ کو ترجمے چاہیے ہوں تو ہمارے پاس ہندی اور انگلش میں کچھ ترجمے موجود ہیں، روحانی مرکز سہارنپور میں ہیں، ہر ایک کے لیے فری آف کاسٹ ترجمے موجود ہیں۔ ٹائم کم ہو تو کیا فرض ناپاک کپڑوں میں پڑھ لیں؟ ان کا سوال یہ ہے ٹائم کم ہو، جیسے فجر میں آدمی کو احتلام ہو گیا اور بالکل ٹائم نہیں ہے تو کیا ناپاک کپڑوں میں فرض پڑھ لیں؟ بھائی اگر بالکل ہی اتنا کلوز ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیں، پھر بعد میں دوہرا لیں، لیکن ویسے کپڑے پاک ہونے چاہیے، شرائط میں سے ہے، فرائض میں سے ہے نماز کی۔ تو آپ جو ہیں اگر کر سکتے ہوں تو کم سے کم آپ تیمم ضرور کر لیں۔ تیمم میں یہ رہے گا کہ آپ کا غسل ہو جائے گا، اور کپڑے تو آپ چینج کر ہی سکتے ہیں 1 منٹ میں،
تو غسل کا ٹائم نہیں ہوتا کئی بار، تو تیمم کر لیں کپڑے چینج کر کے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سفر میں کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں آئیں تو کیسے نماز پڑھیں؟ سفر میں کپڑوں پر پیشاب چھینٹیں آئے تو کیسے نماز پڑھیں؟ بھائی انہی کپڑوں میں پڑھتے ہیں، مجبور ہے نا آپ، یہ شرعی عذر ہے، اور اگر آپ کو میسر ہو پانی تو اس پہ ہلکا سا ہاتھ پھیر لیں جہاں جہاں چھینٹوں کا آپ کو اندیشہ ہو، لیکن جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے، نماز آپ کو ہر حال میں پڑھ دینی ہے۔ کیا بہت سردی میں گرم پانی نہ ہونے پر تیمم کر لیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بہت سردی میں گرم پانی نہ ہونے پر تیمم کر لیں؟ ہاں بھائی، اگر ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا، آپ کو سائنس کی بیماری ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، کسی کی پسلیاں چلتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بالکل ٹھنڈے پانی کو منع کرتے ہیں، تو اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے یہاں گیزر ہو یا آپ ایک دم پانی گرم کر کے اتنا کلوز ٹائم ہے کہ نماز پڑھ نہیں سکتے ایک دم، تو پھر آپ کو تیمم کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر کسی بھی طریقہ کا کوئی ظلم یا کوئی زیادتی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے سر میں چوٹ لگنے سے سوراخ ہو گیا، تو انہیں طبیب نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بھائی نہانا مت ابھی۔ تو ایک سفر میں وہ ساتھ میں کچھ صحابہ کے تھے، تو انہیں احتلام ہو گیا، صبح کو انہیں غسل کی حاجت جو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لوں، تو انہوں جو ساتھی صحابہ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تو نماز پڑھ لے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک رہے گا، اور نماز ہی تو پڑھنی ہے، غسل کر لیں۔ تو انہوں نے ان کے کہنے پہ غسل کر لیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ لگی تو انہوں نے بلا بھیجا ان صحابہ کو، اور یہ کہا کہ اسے اللہ نے نہیں مارا، تم نے مارا، مطلب سخت الفاظ کہے انہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اگر آپ کو ایسا کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے ہی نماز پڑھیں، بلکہ ٹھنڈے پانی سے نہ وضو کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں اسلام پہلے یا دیش، کیا جواب دیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام پہلے یا دیش۔ بھائی اسلام آپ کا جو ہے وہ پہلے ہوگا تبھی دیش آپ کا آگے آئے گا، ورنہ آپ دیش میں بھی پچھڑ جاؤ گے۔ آپ کا ایمان اگر قوی ہوگا تو آپ کو ایمان یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہیں وہاں کے قانون کے پابند رہیں، تو اگر آپ کا ایمان ایک نمبر پہ ہے تو آپ کے لیے ملک بھی پھر ایک نمبر پہ رہے گا، تو وہاں کے قانون کی پاسداری جب بھی آپ کریں گے۔ اگر آپ اس طرح سے ایمان کو نہیں مانیں گے صحیح طرح سے ایک نمبر پہ، تو پھر آپ ملک کے قانون بھی توڑیں گے۔ کوئی اگر شادی نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال ہے کوئی شادی نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی بالکل گناہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک بار فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ اپنا ٹھکانہ شاید جہنم بنا لے، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو اس لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ہاں کسی کی مجبوری ہو تو وہ بات الگ ہے، اگر قدرتی طور پہ کوئی نامرد ہے یا کوئی بچی ایسی ہے جس کے بچے دانی نہ ہوں اور وہ آگے بچے اس کے نہ ہونے والے ہوں، تو وہ ایک قدرتی مجبوری ہوئی۔ لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو صرف اس وجہ سے کہ کون شادی کے جھنجھٹ پالے، تو شادی کے جھنجھٹ میں ہی سنت ہے، اور یہی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ سرخرو کرائے گی۔ نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ عزت اور ایمان کو بچانے والی چیز ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمزوری کوئی بات ہو تو وہ اس کا علاج کرے، لیکن نکاح ضرور کرے۔ کیا تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا ضروری ہے؟ کچھ لوگ انگلی گرا دیتے ہیں، کچھ کھڑی رکھتے ہیں اور کچھ ہلاتے رہتے ہیں، کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اسے گرا دیتے ہیں اٹھانے کے بعد، کچھ لوگ کھڑی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہلاتے ہیں، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھو جی، یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی اٹھاتے تھے تو اسے کھڑی ہی رکھتے تھے انگلی کو تشہد میں، تو کیونکہ دعاؤں میں مستقل سلام پھیرنے تک حضور کی انگلی جو ہے وہ کھڑی رہتی تھی۔ تو سنت تو یہ ہوا کہ، اور یہ ایک آداب میں سے ہے نماز کے۔ ویسے تو اگر آپ نہیں بھی اٹھائیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ آداب میں سے ہے، تو آپ پورے آداب کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو اس کی مقبولیت اور قبولیت بھی زیادہ ہوگی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ولیمہ کا کھانا کوئی اور رشتہ دار کر سکتا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا ولیمہ کا کھانا کوئی اور رشتہ دار کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک دعوت ہے، سمجھو مطلب خوشیوں کی دعوت، تو ویسے تو انسان کو خود ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی خاندان کا آدمی، کوئی ماموں، کوئی چاچا، کوئی پھپھا، تو کوئی خالو، اگر وہ
تحفے کے طور پہ اگر کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تو راستے میں پھر سفر میں تھے تو دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ بھائی جو جو چیز جس کے پاس ہو وہ لے کے آ جاؤ۔ سب نے دسترخوان، کسی کے پاس ستو، کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس چھوارے، جو جو چیزیں تھیں وہ سب اکٹھی کر دی اور ولیمہ ہو گیا حضور کا۔ تو کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک، تو اس میں مطلب کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ نماز میں دل ہی نہیں لگتا اس لیے پڑھتا نہیں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں دل نہیں لگتا اس لیے پڑھتا نہیں تو کیا کروں؟ بھائی دل لگے یا نہ لگے نماز فرض ہے۔ دیکھو نماز ایک ڈیوٹی ہے، آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ جیسے آپ کسی کمپنی میں جاب کریں تو آپ کی جو ڈیوٹی طے ہوتی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کو نہ طبیعت چاہ رہی ہو، پھر بھی آپ کو جانا پڑتا ہے، تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی طے کر دی گئی جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا تو آپ فرض پڑھ دیا کریں چاہے، لیکن پڑھیں ضرور۔ جب مزہ نہ آنے لگے تو پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں، لیکن چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور میں نے شاید ابھی آج کے بیان میں قرآن میں بتائی کہ سب سے پہلے جو ہے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا، کہ وہ نبی حدیث پا گئے۔ تو اس لیے بچو نماز چھوڑنے سے، اور ضرور نماز کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو، اور دل نہ لگے تب بھی پڑھو، ہو سکتا ہے دگنا اجر مل جائے۔ اور یہ پاسنگ مارکس ہیں، اگر آپ نماز فرض پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آدمی جو ہے نا کئی بار نئی پڑھائی میں اچھا ہوتا لیکن کلاس میں حاضری کی وجہ سے اسے جو ہے 33% تو مل ہی جاتا ہے، اسے امتحان میں بیٹھنے دیا جاتا ہے، اور اگر حاضری پوری نہ ہو تو اسے امتحان سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کی حاضری پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو امتحان سے باہر کر دیا جائے، پاس ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا قرآن کی تلاوت سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ ان کا سوال ہے کیا قرآن کی تلاوت سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ بالکل، لیکن تلاوت کا مفہوم آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تلاوت کا مفہوم ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن میں جو آپ تلاوت کرتے ہو، قرآن کو سمجھنا، اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں تلاوت میں آتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں تو بالکل میں گارنٹی لیتا ہوں سکون آ جائے گا آپ کو، کیونکہ میں بہت بے چین رہتا تھا، مجھے اللہ نے قرآن سے ہی سکون دیا الحمدللہ۔ آج میں بہت مطمئن آدمی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو عدت میں رجوع کیا مگر اس کے گھر والے نہیں مانتے، کہتے ہیں نیا نکاح کرو، کیا میرا نکاح ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بیوی سے رجوع کیا تھا عدت میں، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے کہ نیا نکاح کرو۔ میرے بھائی اب اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ نے حق دیا رجوع کا تو آپ بالکل رجوع کر سکتے ہو۔ 3 ہیں اس کے بیچ میں، عورت اگر عدت میں ہے اور آپ نے 1 طلاق اسے دی ہے تو بالکل آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو آپ انہیں دکھانے کے لیے نکاح کر لو۔ بات وہی ہے کہ رجوع آپ کا ہو چکا، اللہ کے ہاں آپ کا رجوع لکھا جا چکا۔ لیکن جب لوگ بے علمی میں اس طرح کی حرکتیں کریں تو وہی قالوا سلامہ، قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی، کہ جب بے علم لوگوں سے واسطہ پڑے تو سلام کرو اور آگے بڑھو۔ تو آپ یہی کرو کہ نکاح ایک منعقد کر لو اور ہلکا پھلکا مہر رکھ کے ان کے سامنے اپنی بیوی کو دے کر اپنی بیوی کو گھر لے کے جاؤ۔ آج انشاءاللہ یہی ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، باقی اگلے ہفتے۔